اس لیے انسان کی نیت اچھی ہو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں رہنے والا لوہار بابا انتقال ہوا. کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا بابا جی کیسے گزری؟ فرمانے لگے اللہ نے دنیا میں بھی امام احمد بن حنبل کا پڑوس دیا تھا, مرنے کے بعد بھی ان کے برابر کا مقام اللہ نے دے دیا. بندہ بڑا حیران ہوا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سال 2 سال تک جیل کھاٹی, اللہ کے قرآن کے لیے 100 دلے کھائے ہیں, رب الارباب نے مقابلے میں اللہ جلال نے بدلے میں اپنی زیارت 100 مرتبہ کروائی ہے. یہ لوہار بابا ان کے مقام کے برابر کیسے پہنچ گیا؟ خواب میں دیکھنے والا بہت بڑا اللہ کا ولی تھا, عالم دین تھا, اٹھا سیدھا اس بابا کی دکان پر آیا, اس کے بچوں سے پوچھا تمہارے والد صاحب کا عمل کیا تھا؟ فرمانے لگے ایک عمل تو یہ تھا کہ ہمارا والد صاحب سارا دن لوہا پیٹتا رہتا تھا, کوٹتا رہتا تھا. کسی کے لیے چھری بناؤ, چھرا بناؤ, دانتری بناؤ, بیلچا بناؤ, کائی بناؤ, رمبی بناؤ, یہ کرو وہ کرو, جو لوہار کا کام ہوتا. فرمائے ٹکا ٹک کے دوران جب اذان شروع ہو جاتی بدان نیچے رکھ لیتا تھوڑا, کہتا تھا اب اللہ کے منادی نے آسان دے دی ہے, اب اگر میں ٹک ٹک کروں گا تو آسان کی بے ادبی ہوگی. تو اللہ کے منادی نے مجھے بلا دیا, وہ زار جگہ پر چھوڑ کر سیدھا نماز کے لیے چلا جاتا تھا. وہ اللہ والا کہنے لگا اور کوئی عمل؟ جوان کہنے لگے اور کوئی عمل ہمارے ذہن میں نہیں. وہ اللہ والا کہنے لگا نہیں کوئی اور عمل بھی ہوگا. چلے گئے ان کے گھر, اللہ اکبر کبیرہ, دروازے پر دستک دی ہے. ارے خاتون خانہ دروازے پہ پہنچی, کون ہے دروازے پر؟ اللہ کی بندی فلاں بندہ ہوں, تیرے گھر والے کو خواب میں بڑی اچھی حالت میں دیکھا, بتانا گھر میں کون سا عمل کیا کرتا تھا؟ کہنے لگی گرمی کی موسم میں ہم چھت پر سویا کرتے تھے, ہماری چھت کا پچھلا حصہ امام احمد بن حنبل کے صحن میں لگتا. امام احمد بن حنبل وطروں کی ایک رکعت میں پورا قرآن اونچی آواز سے پڑھا کرتا تھا. میرا گھر والا ٹانگے نیچے لٹکا کر قرآن سنا کرتا تھا, ارمان کیا کرتا تھا اور سوچ میں پڑا جاتا تھا. مجھے بھی کہتا تھا گھر والی دن میں کوئی میرا ساتھی ہوتا, میرا ہاتھ بٹانے والا ہوتا, میرے کام کے اندر مجھے کوئی ذمہ دینے والا ہوتا. اوہ میری گھر والی, رب کی قسم رات کو میں بھی امام احمد بن حنبل کے برابر کھڑے ہو کر قرآن سنتا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ اللہ والا کہنے لگا ہاں یہ عمل ایسا ہے کہ اس نے امام احمد بن حنبل کے برابر اللہ کے ہاں ان کو مقام خلوص نیت کی وجہ سے دلوا دیا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے تم قرآن پڑھنے والے بنو. ہاں جی, جس عمر میں بھی ہو قرآن کا پڑھنا ہر عمر والے کے لیے ضروری بھی ہے, فرض بھی ہے اور ساتھ ثواب بھی ہے. ہمارے ہاں جب کہیں میت ہو جاتی ہے, ایک مرتبہ میں یہاں جنازہ پڑھا رہا تھا ایک میت کا, جنازہ پڑھ رکھا تھا یا نماز پڑھا رہا تھا. اس میت کا جو بیٹا تھا سامنے دوستوں کے ساتھ اسکوٹر پہ بیٹھا ہوا, مجھے یہاں سے نظر آ گیا. میں نے کہا بھوتنی کے بچے, یہ ساری دنیا تیرے باپ کا جنازہ پڑھنے آئی ہے, تو دوستوں کے ساتھ کھڑا ہے, یہ کوئی عقل ہے؟ لیکن بات یہ ہے وہ باپ کا جنازہ کس منہ سے پڑھے جس باپ نے سارے منہ اس کا منہ ساری زندگی قرآن کی طرف کیا ہی نہیں, نماز کی طرف کیا ہی نہیں. ہمارے پیچھے فرمانے لگے مسجد کا امام صاحب آیا جنازہ پڑھانے کے لیے, میت کے پاس ایک بہت خوبصورت جوان کھڑا ہے, سب کہنے لگے جنازہ پڑھو نا. کہنے لگا سچی بات یہ ہے یہ میرا باپ ہے مرنے والا, میرے پر اتنی محنت کی, الحمدللہ میں اس وقت MBBS ڈاکٹر ہوں, لیکن مجھے جنازہ ساری زندگی کسی نے نہیں سمجھایا نہ پڑھایا, تو میں کیا پڑھوں؟ اللہ اکبر کبیرہ. تغافل ان کی عادت ہے, مناجات میرا شیوا, نہ وہ طرزی ادا بدلے نہ میں رنگ دعا بدلا. میرے محلے کے شادی تو دیکھتے ہیں, کبھی آپ بھی دیکھنا. میں دوپہر میں یہاں بچوں کو سبق پڑھاتا ہوں, روزانہ ایک بچے کو بھیجتا ہوں فلانے بچے کو گھر سے ذرا بلاؤ قرآن پڑھ لے. کیا پڑھ لیں؟ کیا پڑھ لیں؟ کبھی کسی کے گھر میں سکول سے پیغام آیا کہ آپ نے بچے کو بھیجو ذرا سکول پڑھ لے؟ وہ پیغام بھیجتے ہیں کہتے ہیں ہماری فیس پہنچا دو پہلے بچہ نہ آئے, ہے نا؟ صاف بات ہے. میں 8 بجے اپنے بچے کو چھوڑ کے مدرسے آتا ہوں, کتنے بچے ہمارے محلے کے واپس آ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ استاد جی وہ فیس دینی تھی. اچھا یہاں تو مسجد میں فیس بھی نہیں ہے. اعلان آگا
کل ایک بچہ، میں نے کہا پرسوں نہیں آیا تو؟ کہنے لگا استاد جی میں اسکول سے واپس آیا تو نیند آ رہی تو میں نے کہا سو جا. میں نے کہا اس لیے بولا چونکہ یہاں کوئی فیس تو لگتی نہیں ہے، مسجد میں تو کوئی فیس نہیں ہے نا. اللہ اکبر. قدر پھلان دا گد کی جان آرام کہاں بنوالی، قدر پھلان دا بل بل جان صاف دماغ والی، قدر نبی دا کی جان دنیا دار نبی نے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے شہر مدینے. اللہ ہمیں قرآن کا قدردان بنائے، ذرا آمین بولو. اللہ مسجد کا قدردان بنائے، ذرا آمین بولو. اللہ دین کا قدردان بنائے، ذرا آمین بولو. اللہ ہمیں اپنے وطن عزیز و تمام بلاد اسلامیہ کا قدردان بنائے، ذرا آمین بولو. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے محلے کا ایک بچہ 15 دن سے نہیں آ رہا سبق کے لیے. وہ سامنے گھر ہے، وہ شارف بھائی بیٹھے اس کا، ان کی چھتوں پہ پتنگ اڑاتا رہتا ہے ہر وقت. اس کو ماں بھی دیکھتی ہے، باپ بھی دیکھتا ہے، اس کی بڑی بہن اسکول جاتی ہے، اس کو دیکھتی ہے سب کچھ. ادھر سے میں نکل کے آواز دوں گا سبق کے لیے آ جاؤ تو نیچے اتر جائے گا، آئے گا پھر بھی نہیں. 15-16 سے بارش کے ہو گئے. ہمیشہ بچے کو الف با تا سا سمجھانا مشکل ہے. بچے کو شروع سے انگلی پکڑ کے چلانا مشکل ہے. جب وہ دوڑنا شروع کر دے تو اس کو بگانا تو آسان ہے، وہ مشکل نہیں ہے. ایک لطیفہ بھی سن لو. سادہ سا زمانہ تھا، سادے لوگ تھے. اس وقت سب سے بہترین سواری سائیکل ہوتی تھی. اتفاق سے اس روڈ پہ کچھ من چلو نے کہا چلو سائیکل ریس لگاتے. اسی روڈ پر ایک بابا بھی سائیکل پہ جا رہا تھا، اور وہ جب من چلے اسے گزرے تو بابا بھی ان کے ساتھ تیز ہو گیا. ریس لگ گئی، یہاں تک کہ وہ بابا جی ریس میں آگے نکل گیا. آگے جہاں پر فنکشن ہونا تھا، سارے انعامات دینے تھے، سارے حیران، پر یہ بابا جی کتنے جلدی سائیکل میں ماشاءاللہ سب سے آگے آ رہا ہے. وہ جب اسے پوچھا بابا جی سائیکل چلانی کہاں سیکھی اور یہ سائیکل کون سی ہے اور آپ کیا ماشاءاللہ بہت تیز سائیکل چلا رہے تھے؟ اس نے کہا ساری باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ میرے پیچھے کتا کیسے لگایا تھا. بات کہنے کی یہ ہے کہ اس کو دوڑانا تو آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، اب بتانے میں کوئی آسان نہیں ہے، اب تو کوئی سن لیں گے. بچے کو الف با تا سے چلانا مشکل ہوتا. جب اس کے 5 پارے ہو جائیں، 10 پارے ہو جائیں، 15 پارے ہو جائیں پھر تو وہ قرآن پڑھ سکتا. لیکن والدین پھر بھی توجہ نہیں دیتے. اس بچے کے پیچھے 2-3 مرتبہ میں نے بچہ بھیجا، اور محلے کا لڑکا بھیجا، لمبا سا فلک نام ہے. اور استاد جی اس کے گھر جاتے ہیں، وہ چھپتا کبھی ایک کمرے میں کبھی دوسرے میں، کیا بندہ ہوتا. اللہ اکبر. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بنیں. بڑی عمر والے بھی پڑھے، جوان بھی پڑھے، چھوٹے بھی پڑھے، سیکھنے والے بنے. حدیث میں ہے قرآن کو پڑھنے والے بنو، پڑھانے والے بنو، سیکھنے سکھانے والے بنو. فرمایا یہ دونوں نہیں بن سکتے، ان پر پیسہ خرچ کرنے والے بنو، تعاون کرنے والے بنو ان کے ساتھ. یہ بھی نہیں ہو سکتا اتنے گئے گزرے غریب ہو. فرمایا پھر ان سے محبت کرنے والے تو بن جاؤ. ہاں جی، ان قرآن والوں سے، دین والوں سے محبت کرنے والے تو بن جاؤ. اور حدیث میں ہے 5واں نہیں بننا، ان کی ویٹ اور ان کا بغض کبھی دل میں نہیں رکھنا، وگرنہ اللہ ایسا تباہ برباد کرے گا، نسلوں فصلوں کو اللہ ویران کر کے رکھ دے گا. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہماری کوشش ہو. ہاں جی، ایک تو جو عمل کرے خلوص کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے ہو. اور میں نے شروع میں کہا کہ نیت کا اجر اللہ ذوالجلال ساری زندگی کا لکھ دیتا. اور جب انسان ایک عمل میں کوشش کرتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کے لیے راستے مزید کھول دیتا ہے. ایک نیکی کے کام میں آپ نے قدم اٹھایا، اللہ ذوالجلال مشکل کے مشکل جو نیکی ہوتی ہے اس کی کرنے کی بھی اللہ توفیق نصیب فرما دیتے. یہاں ایک نمازی ہے، ٹیکسی بھی چلاتا، پوتے نوازوں والا ہو گیا. مجھے ایک مرتبہ کہا استاد جی میں صبح کی نماز میں اٹھ نہیں سکتا، تو وظیفہ. میں نے وظیفہ بتا دیا. پھر کہنے لگا اٹھ تو جاتا ہوں، آنکھ بھی کھل جاتی ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی. تو میں نے کہا وظیفہ تو نہیں، تیری تو کرین چاہیے، تو مجھ سے وظیفہ مانگ رہا تھا. ایسے بندے کے لیے شاور ہونا چاہیے جو گھر میں چارپائی سمیت اس کو اٹھائے اور سیدھا گراز مسجد میں پھینک گیا. اب تو پڑھنا. ہاں، میں نے کہا اللہ کے بندے، جب آنکھ کھل کے ہی انسان دعا پڑھتا ہے
اللہ راستے کھولتا ہے، پھر ہمت مردہ مدد خدا، انسان ہمت کرتا ہے، اللہ مزید اس کے لیے نیکی کے راستے کھول دیا کرتا ہے۔ اللہ کریم ہم تمام کو ہر قسم کے اعمال کریمہ میں اللہ خلوص نیت نصیب فرمائے، اور ہر عمل اللہ خلوص کے ساتھ کرنا ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ